الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19th ٹاپک کا نام ہے تبلیغ بس اللہ کے لیے۔ موجودہ دور میں اخلاقی روایات اور اقدار کو ختم کرنے میں برانڈ اور سمبل سٹیٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں بھی یہی رجحان بری طرح فروغ پا چکا ہے۔ ہر جگہ برانڈز کو اہمیت دی جاتی ہے، پہچان کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مین گیٹ کے اوپر لکھا نظر آ جاتا ہے کہ مسجد اہل سنت یا مسجد اہل حدیث۔ اگر اس سے ذرا آگے نظر دوڑائیں تو اولیاء اکرام اور صوفیہ کے ماننے والوں نے الگ الگ درجہ بندی کر رکھی ہے۔ پہلے دور میں صرف صوفی یا درویش ہوا کرتے تھے جو صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اخلاقی اقدار کو فروغ دیا کرتے تھے، ان کا کسی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ 4 بڑے سلسلے وجود میں آ گئے، پھر ان سلسلوں سے بے شمار شاخیں نکل آئیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہر میدان میں جدت آ گئی ہے، یعنی ماڈرنزم آ چکا ہے۔ ایک افراتفری اور آگے بڑھنے کی روایت سر اٹھانے لگی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہمارے آنے والی نسل اور دین کو ہوگا۔ وہ ایسے کہ پہلے اولیاء اور فقراء اکرام دین کو اہمیت دیتے تھے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بتاتے اور سکھاتے تھے، لیکن آج کے دور میں ہر شخص اپنا اصل مقصد بھول کر اپنے فرقے یا اپنے سلسلے کی تبلیغ میں مصروف ہو گیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین پھیلایا جائے، لیکن اب تو خود سچا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جا رہا۔ تو کیا ہوا کہ اصل سے نظر ہی اٹھ گئی اور اپنی اپنی پڑ گئی سب کو۔ موجودہ صدی کے علاوہ کوئی ایک مثال بتا دیں کہ کسی ولی نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کبھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی ہو یا اپنی کرامات کا چرچا کیا ہو۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو شاید اتنا علم بھی نہیں کہ یہ اللہ کا راستہ، استقامت کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے والے خود کبھی کوئی کرامت نہیں دکھاتے، بلکہ کرامت خود بخود ہو جاتی ہے۔ جن اولیاء اللہ نے کتابوں میں اپنی کرامت کا ذکر کیا ہے وہ صرف انسپریشن کے لیے بتائی گئی ہیں۔ موجودہ دور میں صوفیزم کو ایک پیشہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، تو جب علم کو پیشے کے طور پر استعمال کیا جائے تو یقیناً اس کی وقت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں خالص پن ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم، عرض یہ ہے کہ جو بھی بہن بھائی کسی بھی فرقے یا سلسلے سے منسلک ہیں، وہ بجائے اپنے مسلک یا سلسلے کی تبلیغ کرنے کے صرف اور صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں، کیونکہ علم روحانیت یا علم تصوف کو علم نافع بھی کہا گیا ہے، یعنی نفع دینے والا علم۔ جو کوئی یہ علم سیکھے، اس پر چلے یا دوسروں کو سکھائے، اللہ اس کی غیب سے ہر طرح کی مدد کرتا ہے اور دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانیت کو سمجھنے، اس پر چلنے اور صحیح معنوں میں اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔